میں جو توانائی ملی، بلال مسجد میں ہر جمعہ کو درس بخاری اور قرآن کا سلسلہ یوں شروع کیا گیا ہے کہ پہلے اور دوسرے جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد درس بخاری شریف ہوتا ہے اور تیسرے چوتھے جمعے کو درس قرآن۔ دیکھیے ہم نے مغرب تا عشاء اس لیے رکھا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ پروگرام طول نہیں پکڑے گا۔ ہم پروگرام کو 1 گھنٹے میں کچھ بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، حدیث شریف اور قرآن پاک کی، اس لیے کہ آج ہمارے دنیا اہل سنت پر الزام آتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں کرتے۔ انشاءاللہ الرحمن عنقریب ہماری ویب سائٹ بھی درس قرآن www.darsequranwhadith.com کے نام سے انشاءاللہ الرحمن آ رہی ہے۔ آپ اس میں ہمارے بلال مسجد والے پروگراموں کے علاوہ بھی جو پروگرام ہمیں اچھے ملیں گے عقائد کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن وہ ہم اس میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو آپ بلال مسجد کی لائبریری سے رابطہ رکھیے اور ہر جمعے کو دیکھیے آج کی یہ رات آپ نے کل جو آج سرکار کی ملازم یہ آپ نے بڑے محبت اور پیار سے بنائی، آج بھی آپ یہاں پر جمع ہیں، لیکن اس محبت کا تقاضا جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے آگے تک ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی باتیں سنیں، قرآن کی باتیں سنیں اور سنائیں۔ تو مفتی صاحب ہمارے جو دارالعلوم امجدیہ میں بھی ہوتے ہیں، آپ درس بخاری کے لیے ہر پہلے اور دوسرے جمعہ کو بلال مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ آج کی ان پرکیف ساعتوں میں ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ میرے گواہ بنیں، میں آپ کے گواہ بنوں۔ آپ ہم سے عہد کریں کہ آپ جمعہ کا دن جو ہے، جمعہ کا دن مغرب تا عشاء بلال مسجد میں گزاریں گے۔ آپ سرکار کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ سرکار کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی محفل میں جسے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، مدینے والے کی نگاہ آپ پر ہے، تو آپ ایسے میں یہ عہد کیجئے، آپ مجھ سے عہد کریں، میں آپ سے، آپ مجھے گواہ بنائیں، میں آپ کو گواہ بناؤں کہ سرکار کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھے والوں ہم درس بخاری میں بھی شرکت کریں گے، درس قرآن میں بھی۔ تو آپ لوگ تمام تشریف لائے کریں گے۔ دیکھیں اگر کوئی شرعی مجبوری ہے، کوئی معاملہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مجبوری تو مجبوری ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے تو آپ نے آنا ہے۔ آئیں گے آپ لوگ؟ کون سے دن آنا ہے؟ کون سے دن آنا ہے اور کون سے ٹائم آنا ہے آپ نے؟ مغرب تا عشاء۔ تو آپ نے مجھے گواہ بنایا، میں آپ کا گواہ ہوں۔ یہ نام صرف جو آپ نے وعدہ کیا ہے صرف ایسے نہیں رسمی نہیں، بلکہ سیکھیں اور سکھائیں۔ اس دور میں ہمارے علماء اہل سنت جو کاوشیں کر رہے ہیں، جس میں ہمارے مفتی صاحب ہمیں بڑے اخلاص والے ملے، ان کی خوبصورت بات آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو بھی دین کی تبلیغ کے حوالے سے معاملہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں درس دوں، اور درس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے بعض لیکچر جو ہے نا ہزاروں روپے میں لوگ دے کر جو ہے نا آپ کے لیکچر سنتے ہیں، جو بینکوں میں اور دیگر جگہ پر انسٹیٹیوٹ میں آپ دیتے ہیں، لیکن اہل سنت کے لیے آپ نے فی سبیل اللہ کہ مسجد میں آپ درس قرآن کریں، درس بخاری کریں، درس حدیث کریں، اور الحمدللہ دیکھیے آج کے اس دور میں جبکہ لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے ہیں، والدین سے محبت نہیں کرتے ہیں، مفتی صاحب نے اپنی یہ تبلیغ کا ثواب اپنے والدین کے لیے مخصوص کر دیا ہے، یعنی اپنے والدین کے لیے کہ جو بھی اس پر جو ثواب ملے گا میں اپنے والدین کو پہنچاؤں گا۔ تو دوستو آپ بھی اپنے والدین سے محبت کیجئے، اپنے والدین کی قدر کیجئے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ نے اگر اپنی کسی مسجد میں کوئی درس قرآن کرانا ہو، درس حدیث کرانا ہو، تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے، جو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نوازا ہے، ہم اس کا کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج طرح طرح کے SMS چل کے آپ کو اور ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، اتنے بیہودہ اور اتنی بیہودہ عبارتوں میں مبنی یہ SMS ہوتے ہیں، الٹے سیدھے حوالہ جات دیے جاتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ بات ایسی ہی ہوگی، ایسے نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی یہ SMS ہوتے ہیں، اور ہم ان کا پردہ چاک صرف اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں علم ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو ہم اندھیرے میں رہیں گے۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے، جب آپ کے پاس نور آ جائے گا، جب آپ کے پاس روشنی آ جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میلاد پر کے اعتراضات غلط ہیں۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں رہتے ہیں، تو جب یہ گمراہی کی بات کرتے ہیں تو گمراہی کی بات کرنے کے بنا پر ہم تذبذب میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ وقت نہیں ہے کہ مزید آپ سے باتیں کروں، لیکن میں آپ تمام کا کہ آپ سرکار کے ذکر کے لیے جہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی جو مدینے والے کی نگاہ، میرا ایمان اور یقین ہے، میں چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس پر کامل یقین رکھتا ہوں۔
میں سرکار کے اختیارات پر بھی یقین رکھتا ہوں، اللہ کی عطاؤں پر بھی یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی مرتبے والا، کوئی بھی حیا والا اپنے غلام کو بھولتا نہیں ہے، اپنے غلام کو بھولتا نہیں ہے۔ تو سب سے بڑھ کر حیا والے میرے آقا و مولا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، تو ہمیں وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ لہذا سرکار کی نگاہ ہر اس پر رہی جس نے سرکار کی آمد مبارکہ کے حوالے سے جشن منایا۔ صحیح ہے، کچھ لوگ جوش میں تھے، جلوس نکالا، کچھ لوگوں نے مساجد میں محافل کی، کچھ لوگوں نے سجاوٹ کی، کچھ لوگوں نے کیمپ لگائے، ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ تمام کی محبتیں قبول فرمائے، اور قسم خدا کی کہ جس نے یہ عمل کیا ہے اس نے نہیں کیا، سرکار نے کروایا ہے۔ آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس نے بھی یہ سرکار کی آمد مبارکہ کا جشن کے حوالے سے اہتمام کیا، اس نے نہیں کیا، سرکار کی خاص عنایت ہوئی ہے، سرکار کی نگاہ کرم اس پر پڑی ہے، تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے، اور اسی جذبے کی بنا پر اس نے سرکار کی آمد کا جشن منایا ہے۔ تو تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو کہ سرکار کے نام پر تم جمع ہو گئے، سرکار کی محبت میں جمع ہو گئے۔ اللہ پاک تمہارا آنا قبول فرمائے، ہمارا بولنا قبول فرمائے۔ تو مدینے والے کی نگاہ تم پر ہے، تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا ایمان کیوں نہیں سمجھتا اس بات کو کہ مدینے والے نے تمہیں یہاں بلایا ہے؟ مدینے والے کی باتیں ہمارے مفتی صابر صاحب نے کی۔ اب انشاءاللہ الرحمن ایک دوسرے عالم دین بھی ہمارے درمیان موجود ہے، نعت خوانی کا سلسلہ بھی رہے گا۔ تو خدا کے واسطے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہیں، آپ لوگ عزت والے لوگ ہو، اس لیے کہ عزت والے آقا کے غلام ہو، تمہارے کچھ تقاضے ہیں، سرکار سے تمہارے کو قرب اگر چاہتے ہو تو علم دین حاصل کرو۔ اور دوستوں بعد میں 2 یا 3 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ دیکھیے مدارس جو ہیں یہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اپنی مسجدوں میں مدارس قائم کرو، آپ لنگر و نیاز کرتے ہو آپ کرتے رہو، لیکن جتنی لنگر و نیاز کرتے ہو اس کو 50% پر لے آؤ، 50% کو کٹ کر دو، اور 50% اپنی مساجد کے مدارس کے بنانے میں لگا دو۔ آپ دیکھیں کہ یہ بچے جب آپ کے پڑھ کے نکلیں گے یہ آپ کے لیے کیسے ہیرے اور کیسے دین کے تحفظ کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا، مفہوم حدیث سے سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ قرآن اچھا پڑھیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن بے شک جب سرکار نے فرمایا تو میں دیکھنے میں آتا ہے قرآن اچھا پڑھتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا مفہوم حدیث سے کہ قرآن یہ حلق سے پڑھیں گے، ان کے سینوں میں نہیں جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے سینوں میں قرآن نہیں، قرآن صاحب قرآن کا نور نہیں، یہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے بچے کو قاری کہلانے کے، میرا بچہ حافظ بن جائے، میرا بچہ قاری بن جائے، ہم لوگ ان کو، جو ہم لوگ کو مشرک کہتے ہیں، جو ہم لوگ کو بدعتی کہتے ہیں، ہم دیوبندی اور وہابیوں کے مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو خدا کے واسطے دیوبندی اور وہابی کے مدارس میں داخل نہ کرو۔ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میری بہنیں بھی سن لیں، یہ بچے جو تمہارے اگر اچھا قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے، لیکن یہ تمہارے لیے نجات کا باعث نہیں بنیں گے اگر ان کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اپنے عقیدے کا تحفظ کرو۔ کس نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ؟ کس نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو دیوبندی سے قاری بناؤ؟ آپ کا بچہ حافظ نہیں بنتا کوئی بات نہیں، قاری نہیں بنتا کوئی بات نہیں، آپ کے بچے سے قیامت دن سوال نہیں ہوگا تم حافظ کیوں نہیں بنے، تم قاری کیوں نہیں بنے، یہ ضرور سوال ہوگا کہ نماز تم نے پڑھی نہ پڑھی، اور نماز جتنی پڑھنی ہے کیا اس سے متعلق تم نے علم حاصل کیا، قرآن یاد اتنا کیا نہیں کیا، اتنا ضرور سوال ہوگا۔ حافظ اور قاری سے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے کہ نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تمہیں قسم ہے آج میلاد کی محفل میں بیٹھنے والوں، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں، نبی کریم کے پروانوں، شمع رسالت کے دیوانوں، ان کے نام پر مر مٹنے والوں، اگر تمہارا بچہ کوئی دیوبندی کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کسی وہابی کے مدرسے پڑھ رہا ہے، یہ اقرا بھی انہی نجس لوگوں کی ایک شاخ ہے۔ اگر یہاں پڑھ رہا ہے اپنے بچے کو وہاں سے ہٹا دو، اپنے بچے کو خدا کے واسطے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بچوں کو دیوبندی کے پاس مت بھیجو، اقرا میں مت بھیجو۔ یہ بچے تمہارے لیے آگے چل کے سہانے روح بن جائیں گے، تمہارے لیے گلے کا ہار بن جائیں گے، تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گے، معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے، تمہاری قبر میں اندھیرے لانے کا سبب بن جائیں گے، نبی سے دوری کا سبب بن جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سرکار تم سے منہ پھیر لے کہ تم نے گستاخوں کے پاس اپنے بچوں کو داخل کیا۔ کیا کوئی ایک شخص، آج ایک شخص جو ہے صرف ہاتھ اٹھا کر، اگر اس کا بچہ غلطی سے دیوبندی کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کیا کوئی ایک شخص جو ہے ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے دیوبندی میں پڑھ رہا ہے آج دیوبندی کے مدارس میں نہیں جائے گا، میں دیوبندی کے مدارس سے اپنے بچے کو ہٹا لوں گا، میں گستاخ رسول کے مدارس سے اپنے بچوں
بچوں کو ڈالوں گا. کیا کوئی ایک شخص ایسا اگر کسی کا بچہ پڑھتا ہے کہ وہ اپنے اصلاح کر لے گا؟ آج کی شب میں اگر آپ میں سے کسی نے ہماری اس بات کو، ہمارے پیغام کو سننے کے بعد اگر اس پر عمل کر لیا تو قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ ہماری ساری محنت وصول ہو گئی، ہماری ساری محنت وصول ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے آپ کو راہ حق کی طرف لے آئے. اگر کسی کا بچہ پڑھتا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ آپ کو بچہ دیوبندی وہابی کے مدرسے میں نہیں پڑھتا ہوگا، اللہ کرے میرا گمان یقین کی حد تک ہو اور ایسا ہی ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خدا را اپنے بچوں کو وہاں نہ پڑھاؤ. بلال مسجد میں مدرسۃ الماویہ ہے، وہاں لے آئیے، کہیں بھی ہو اپنی مسجد. اور دوسری بات میں نے آپ سے جو کی ہے اس پر عمل کیجیے. آپ جو محافل کرتے ہیں، محافل ناز کے اندر بھی کٹ کیجیے، محافل ناز کا بجٹ کم کیجیے. محافل ناز میں لاکھ لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 50,000 خرچ کر دیجیے، 50,000 ہمیں دیجیے. ہم مساجد مدرسے قائم کرنے کی مہم پہ چلے ہیں، ہم قرآن کی تعلیم عام کرنے کی مہم پر چلے ہیں. آپ سجاوٹ بھی کیجیے، آپ لنگر بھی کیجیے، لیکن تھوڑا بجٹ آپ اپنی مساجد کے مدارس کو بھی دیجیے، آپ وہاں پر مدرسے قائم کیجیے. بس اللہ اور رسول آپ کا ہمارا حامی اور ناصر.